لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر معزز محترم اللہ ذوالجلال جو کہ ہم سب کے خالق و مالک رازق ہیں، وہی ذات قادر مطلق ہے اور دنیا کے اندر اسی کا نظام بھی چلتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، 315 کو اللہ ذوالجلال نے رسول بنا کر بھیجا، لیکن مقصد وہی تھا کہ لوگوں کو اللہ ذوالجلال کی توحید سمجھائی جائے، سیدھے رستے کی طرف لایا جائے اور شیطان مردود سے اور اس کے رستے سے لوگوں کو بچا کر کے جنت کا رستہ دکھایا جائے۔ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز نہ اس کا گھر ہے، نہ بنگلے ہیں، نہ گاڑیاں ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، نہ اس کے بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز اللہ ذوالجلال کی توحید ہے۔ اللہ رب العزت پر ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ انسان کا سب کچھ لٹ جائے، اس کے بیوی بچے دنیا سے رخصت ہو جائیں، بہن بھائی دنیا سے چلے جائیں، اس کا سارا مال ختم ہو جائے، چلتے کاروبار بند ہو جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر انسان کی توحید چھن جائے تو پھر انسان کا سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تو اس لیے امت مسلمہ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا ایمان ایسا ہے کہ جیسے کنارے پہ پڑا ہو، ذرا سی ہوا آئے تو اسی وقت الٹ جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو نام دے دیتے ہیں رواداری کا، کہ اقلیتوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں عیسائی کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا پیار کرنا چاہیے، نرمی کرنی چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ پیار اور محبت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے گھروں میں جو خادم کام کرتے ہیں، جو نوکر کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت، شفقت اور رحم دلی کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کم عافو عن الخادم، اللہ کے رسول میرا خادم، میرا نوکر، میرے گھر میں کام کرنے والا وہ بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو میں دن میں اس کو کتنی مرتبہ معاف کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے، آپ نے اس سوال کو سننا بھی پسند نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ وہ شخص پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی بتائیں میرا خادم غلطیاں بڑی کرتا ہے، دن میں اسے کتنی دفعہ معاف کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سوال اتنا ناپسند گزرا کہ آپ نے اس شخص کی، اس صحابی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ اور تیسری مرتبہ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے اللہ کے رسول کتنی دفعہ معاف کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا 70 مرۃ فی کل یوم، اگر دن میں 70 مرتبہ بھی تمہیں معاف کرنا پڑے تو اس کو معاف کر دو۔ تو اسلام خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، جو ہمارے گھروں میں اگر کوئی عیسائی کام کرنے والے ہیں لیکن ہے خادم، اسلام نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیا ہے، ان کے ساتھ پیار اور ہمدردی سے پیش آؤ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہندوؤں کا تہوار آ جائے تو پورے پاکستان کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر ہولی منائی جائے اور ایسا لگے کہ پورے کا پورا پاکستان ہندو ہو گیا ہے۔ اور اگر عیسائیوں کا تہوار آ جائے تو ہمارے بڑے لیڈر سے لے کر چھوٹے لیڈر تک سارے کے سارے ہی کہ پورا پاکستان جو ہے وہ عیسائی بن جائے، تو اسلام اس رواداری کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ یہودیوں کے ساتھ یہودی بن جائے، عیسائیوں کے ساتھ انسان عیسائی بن جائے اور ہندوؤں کے ساتھ ہندو بن جائے۔ اسلام اس کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو حسن سلوک کا درس دیتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک سے، نرمی سے، رحم دلی سے پیش آیا جائے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسائی ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہمیں عید کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے آ جاتے ہیں، تو اب ان کی عید ہے کرسمس ڈے کے موقع پر، تو اگر ہم ان کو بھی عید کی مبارکباد دے دیں تو ہماری زبان جل نہیں جائے گی۔ کچھ لوگ مسلمانوں کے اندر یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو عید کی مبارکباد بھی دی جائے، ان کے ساتھ کیک بھی کاٹے جائیں۔ اسلام اس رواداری کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام اپنے مذہب اور عقیدے کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔
اگر انسان کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے اب ان کے کرسمس ڈے کے موقع پر اگر ان کو مبارکباد دی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق ان کو نہیں پڑتا جن کو ایمان جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں اگر ان کے گھروں میں لائٹنگ کر دی جائے اور کیک بنا کر ان کو بیچ دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق ان کو نہیں پڑتا جن کو ایمان کے خالی ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے امت مسلمہ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ انسان یہودیوں کے ساتھ یہودی بن جائے، عیسائیوں کے ساتھ عیسائی بن جائے اور ہندوؤں کے ساتھ ہندو بن جائے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں ان کی تو مجبوریاں ہیں کہ ہم کرسمس ڈے کے موقع پر عیسائیوں کے پاس جائیں، ان کی عیدوں میں بھی شامل ہوں اور پھر وہاں جا کر ان کو مبارکباد بھی دی جائے اور کیک بھی کاٹے جائے اور پھر ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کو اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے لیڈر ہیں جو کرسمس ڈے کے موقع پر کیک بھی کاٹ کے آئے ہیں اور ان کی عیدوں میں شامل بھی ہیں۔ تو ان کی تو مجبوریاں ہیں۔ مجبوریاں کیا ہیں؟ انہوں نے اپنی اولادوں کو پہلے ہی یورپ کے اندر شفٹ کیا ہوا ہے کہ کل کو یہاں پاکستان سے اگر ہمیں ٹھڈا پڑتا ہے، اگر پاکستان کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے تو یورپ کے اندر ہم آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں اور ان کو تصویریں بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ لو ہم تمہارے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہمارے لیڈروں کے کرتوت ہیں۔ تو وہ مسلمان جو اس موقع پر، جو اس کرسمس ڈے کے موقع پر اپنے ایمان کو بھول کر ان کے ساتھ کرسچن بن جائے تو وہ سمجھ لے اپنے ایمان سے فارغ ہو گیا ہے اور اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ عیسائی تو وہ عیسائی نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، کہ یہ عیسائی تو بڑے سادہ سے عیسائی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کو مذہب کا پتہ ہے نہ عقیدے کا پتہ ہے، یہ تو بڑے سادہ سے عیسائی ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ذوالجلال تین میں سے ایک ہے۔ اللہ ذوالجلال تین کا نام ہے، جن میں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور یا پھر اللہ ہی مانتے ہیں، تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سادہ سے عیسائی ہے، ان کو کیا پتا مذہب کا، ان کو کیا پتا عقیدے کا، یہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ یہ جو ابھی کرسمس ڈے کے موقع پر ایک عیسائی پادری وہ اپنے چرچ میں لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں مت سمجھو کہ ہم اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں۔ وہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عیسائی یہ اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں اور ہم 12 ربیع الاول کو اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں،
لیکن وہ عیسائی پادری اپنے لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ لوگوں مت سمجھو کہ ہم اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں. اور وہ عیسائی کہتا ہے آسمان سے زمین پہ اللہ ذوالجلال اترے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں مجسم خدا بن کر اترے پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد خود سولی پہ چڑھ گیا. یہ اس عیسائی پادری کا عقیدہ ہے. اور اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک خود خدا ہے، گاڈ ہے، یا ان کے نزدیک اللہ ذوالجلال کا اکلوتا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ. یہ ان عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور دوسری بات، وہ سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے زمین پہ آیا اور سولی پہ چڑھ گیا. لیکن اسلام یہ عقیدہ نہیں بتاتا، اسلام اس کے الٹ عقیدہ بتاتا ہے. ایک اور پادری جو ابھی کرسمس ڈے گزرا ہے، اس کے موقع پہ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ کیوں چڑھا ہے. وہ کہتا ہے اللہ ذوالجلال عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہگاروں کو سزا دی جائے، اور جو اللہ ذوالجلال کے فرما بردار ہیں، نیک ہیں، ان کو انعام دیا جائے. اور دوسری طرف اللہ رب العزت ارحم الراحمین بھی ہے، تو اللہ رب العزت کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ گناہگاروں کو معاف کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے اپنے عدل دکھانے کے لیے خود عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کی اور سولی پہ چڑھے، اور سولی چڑھ کر اپنا عدل پورا کیا، اور پھر باقی سارے گناہگاروں کو معاف کر کے اپنے رحم کا تقاضا بھی پورا کر لیا. اندازہ لگا لو کس قدر یہ عقیدہ گرا ہوا ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سادہ سے عیسائی ہیں، ان کو عقیدے کا کیا پتا ہے، یہ وہ عیسائی نہیں ہے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. اور آج کا پادری یہ بتاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پہ اترا اور پھر سولی پہ چڑھ گیا، اور سارے گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے عیسائی بے وقوف ہو سکتے ہیں، مسلمان بے وقوف نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک ایسا عدل ہے کہ اپنے ہی بیٹے کو سولی چڑھا دیا اور ساری دنیا کی سزا اپنے ہی بیٹے کو دے دی. اور یہ کیسا رحم ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، اپنے ہی بیٹے کو معاف نہیں کیا. یہ کیسا رحم ہوا. عیسائی بے وقوف ہو سکتا ہے، مسلمان بے وقوف نہیں ہو سکتا. لیکن بات سمجھنے والی، اور وہ لوگ جنہوں نے واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کو ہیپی کرسمس ڈے کی ٹپیاں لگا کے شو کروایا ہے، تو وہ اپنے ایمان سے فارغ ہو چکے ہیں. اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو وہ ایمان سے فارغ ہیں. توبہ کر لیں جنہوں نے کرسمس ڈے پہ عیسائیوں کو مبارکباد پیش کی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا بیٹا پیدا ہوا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کو سمجھ میں آتی ہے. جو یہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، جو عیسائی عید مناتے ہیں، ہم کو سب پتا ہوگا. تو نئے سرے سے اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، توبہ کر لیں،
اور پھر سے اللہ رب العزت سے وعدہ کر لے کہ آئندہ ہے اللہ دوبارہ ایسا کام نہیں ہوگا۔ تو جس نے کیک کاٹے اور کیک کھلائے وہ توبہ کر لے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے نہ کبھی قرآن کو پڑھا، نہ قرآن کو جانا، نہ قرآن کو سمجھا۔ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھتے ہو، سورۃ اخلاص پڑھتے ہو تو اس کا ترجمہ بھی پڑھنا سیکھو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے نبی کو کہ میرے محبوب ان سے کہہ دو قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اپنی ذات کے اندر اپنی صفات کے اندر اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی قادر مطلق ہے، بگڑی بنانے والا ہے، وہی دستگیر ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ بے پرواہ ہے، بیٹوں سے اور بیٹیوں سے بے پرواہ ہے، وہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پوری کائنات اللہ ذوالجلال کی گناہگار بن جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ پوری کائنات اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے، اس کی عبادت گزار بن جائے، اللہ ذوالجلال کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لوگوں سن لو، جس نے بھی کہا کہ اللہ ذوالجلال 3 میں سے ایک کا نام ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ رب العزت عرش والا، یا جبریل روح القدس، ان 3 سے مل کر گاڈ بنتا ہے، ان 3 سے مل کر رب بنتا ہے۔ یہ جو عیسائی پادری یا جو یہ عیسائی صلیب کا نشان بناتے ہیں اس طرح، تو آپ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو 3 کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے مسیح کی زبان سے اعلان کروا کے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے یہودیوں اور عیسائیوں، میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ، اور اللہ ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ مان لیا، رب مان لیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ ذوالجلال ایسے ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔
اپنے اپنے گھروں کو جائیے اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 71 سے لے کر پورا 1.5 رکوع جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انہی باتوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے اور اللہ ذوالجلال نے سمجھایا ہوا ہے کہ لوگوں رب کو رب مانو، رب کے علاوہ کسی اور کو رب مانتے ہو، کسی اور کو داتا اور دستگیر اگر سمجھو گے تو پھر اللہ رب العزت کی جنت سے محروم ہو جاؤ گے اور پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جس نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہے، اس کو رب تسلیم کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ رب العزت زمین پہ آئے اور خود سولی پہ چڑھ گئے، تو جنہوں نے یہ کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو کافر ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر یہ توبہ نہ کریں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ اپنے عقیدے سے باز نہ آئے تو ایسے لوگ تو ضرور دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو یہ کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے یا اللہ خود گاڈ ہے، جو یہ کہتے ہیں تو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ ہے، جس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی شکل اختیار کی اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ کی شکل اختیار کی اور دنیا میں آئے، تم کہتے ہو عیسیٰ تین میں سے ایک ہے، گاڈ ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کو اور اس پوری کائنات کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون ہے پھر ان کو بچا سکے؟ کوئی ہے؟ اگر وہ گاڈ ہے تو پھر بچا کے دکھائے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، لیکن آج عیسائی لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہوئے نظر آتے اور مسلمان چند ووٹوں کی خاطر اپنے ایمان کو برباد کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو تباہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ذوالجلال یہ پوری کائنات اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے، برباد کرنے کا ارادہ کر لے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ کو پوری دنیا کو ہلاک کر دے تو کون ہے پھر ان کو بچا سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت خود کہتے ہیں شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمني ويكذبني، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے پالنے والے کو، اپنے خالق اور مالک کو گالیاں دے یا اس کو جھوٹا قرار دے دے۔ شتمنی اننی ولد، اے اللہ ابن آدم کا بیٹا آپ کو گالیاں کیسے دیتا ہے؟ شتمنی اننی ولد، جب یہ کہتا کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ یا عزیر یا کوئی اور، تو جب اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے مجھے گالی دی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے
وہ تو قادر مطلق ہے، یکتا ہے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے۔ اور جب کوئی کہتا ہے یسوع مسیح اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی، اور جو اللہ کو گالیاں دے وہ بچ پائے گا نہیں، وہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو بچا لیں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کرسمس کی خوشیاں مناتے ہوئے انسان اگر اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری فیکٹریوں میں یہ کام کرنے والے یہ عیسائی، ان کو عید کی مبارکباد دے دی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے والد کے ساتھ یہ عیسائی کام کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کیک کاٹ لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن فرق پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ایسی بات تمہارے سگے والدین اگر تمہیں کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو، یہ عیسائی جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی خوشیوں میں تھوڑی دیر کے لیے شامل ہو جاؤ، یہ عیسائی اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ ورکر ہیں، اگر ان کے ساتھ کیک کاٹ لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے اگر تمہارے سگے والدین تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کا کہیں تو اپنے والدین کی بات کو بھی نہیں ماننا، ان کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ البتہ دنیا کے کاموں میں ان کی باتیں مان لو، لیکن اگر وہ شرک کا کہیں تو اپنے والدین کی بات کو بھی نہیں ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نصیحت کرتے ہیں لا تشرک باللہ وَإِنْ حُرِّقْتَ، اے معاذ اگر تجھے جلا دیا جائے اور جلا کر اگر تجھے راکھ کر دیا جائے تو پھر بھی اللہ ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی ہے اور یہ کلمہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ جو خالق مالک ہے اس کو یہ گالی دینے کے برابر ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ، ایک بار زندگی میں جس نے یہ کلمہ پڑھا، جس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اپنی زبان سے اتنے الفاظ کہتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا ایکشن کیا ہے؟ فلاں قبر پہ جاتا ہے اور مان لیتا ہے یہ تو بڑا کرنی والا ہے، اور دوسری قبر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو بڑا دستگیر ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے سامنے بھی جھکتا ہے، تو سمجھ لو یہ شخص جس نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، سمجھ لو اس نے زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ اللہ ایک ہے۔ تو ایسا انسان جو سچے دل سے اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی داتا و دستگیر نہیں، وہ رب ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے،
اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے دل سے، سچے دل سے یہ گواہی دیتا ہے دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو ایسا کلمہ انسان لاکھوں بار تسبیح پھیرتا رہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، اور دوسری طرف اپنے سر کو، اپنی چھوی کو کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے، تو ایسے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے پاس بلا لیں گے پورے روح اور جسم کے ساتھ صحیح سلامت، اس کو اٹھا لیں گے، اور وہ شخص جس نے اس وقت حکومت کو یہ شکایت لگائی تھی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال کا پیغام دیتے تھے، اور اس شخص نے جا کے حکومت کو شکایت لگا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کو نبی کہتا ہے اور اسلام کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، زمین سے ان کو اٹھا لیا۔ یہ مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور وہ شخص جس نے شکایت لگائی تھی کہ اللہ ذوالجلال کی توحید کا اعلان یہ کرتا ہے، اللہ نے پھر اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور ان لوگوں نے پھر پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مسلمانوں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں قیامت کے قریب اس دنیا میں آئیں گے۔ جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کی عمر 30 سال تھی، اور اب مزید وہ اس دنیا میں جب آئیں گے تو 40 سال وہ اس دنیا کے اندر گزاریں گے، اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے، خنزیر کو ہلاک کریں گے۔ سب سے پہلے خنزیر کو ہلاک کیا جائے گا، وہ خنزیر جن کو آج یہودی بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں، بڑے شوق سے کھایا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اور وہ اس وقت عیسائیوں کے پاس دو ہی آپشن ہوں گے، یا تو پھر وہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لیں گے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار کے نیچے آ کے اپنی گردن کو کٹوائیں گے۔ اور تیسرا آپشن یہ ان کے پاس ہوگا اس وقت کہ یا پھر وہ فدیہ دیں گے۔ اگر وہ کہیں گے ہم اقلیتوں کے ساتھ رہنے والے تو پھر وہ جزیہ دیں گے، فدیہ دیں گے، پھر وہ رہ سکتے ہیں، البتہ وہ مسلمان نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج اگر ہمیں کوئی عیسائی نظر آ جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ سلام بلائے تو ہمیں سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کا بھی پہلو لوگوں کو سمجھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، یہودیوں کا ایک گروہ گزرتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا محمد، اے محمد تمہیں موت آ جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول خاموش ہے، آپ بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور گروہ گزرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے السلام علیکہ یا محمد، اے محمد تمہیں موت آ جائے۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے علیکم السلام واللعنہ، تمہیں موت آ جائے، تم پر اللہ کا غضب ہو، تم مر جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہما یا عائشہ لا تکونی فاحشہ، اپنی زبان کو اتنا سخت نہ کرو، ان اللہ رفیق ویحب الرفق فی الامر کلی، اللہ رب العزت، اللہ ذوالجلال نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا تم نے نہیں سنا کہ ان کو میں نے کیا کہا ہے؟ وعلیکم، جو تم نے ہمارے لیے کہا ہے تمہارے اوپر بھی نہیں ہو۔ تو یہ باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ انہوں نے جو بد دعا مجھے دی ہے اللہ نے وہ قبول نہیں کرنی، لیکن جو میں نے ان کے لیے بد دعا کی ہے وہ اللہ نے قبول کر لینی ہے۔ اس لیے تم اپنی زبان کو سخت نہ کرو، اللہ رب العزت نرمی کو پسند کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اَسْرُهُمْ إِلَىٰ أَوْسِيَتِهِ، اگر تمہیں راستے میں نظر آ جائے کہ کوئی عیسائی پادری آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر راستہ نہ چھوڑو، مین راستہ نہ چھوڑو۔ اگر عیسائی نظر آ جائے تو اس کا راستہ تنگ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا عیسائی نظر آ جائے تو اس کو تنگ راستے کی طرف کر دو۔ کس لیے؟ کہ مسلمان غالب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال تین میں سے ایک ہے، ایک عیسیٰ مسیح اور دوسرا اللہ عرش والا اور تیسرا جبریل روح القدس، اور وہ صلیب کا نشان اس طرح بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کافر ہے، یہ مومن نہیں ہے جو دین کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو یہودیوں اور عیسائیوں جیسے کام کرتا ہے فہو منہم، وہ ان میں سے ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، عیسائی اور یہودی تو ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا معاملہ ان کی کرسمس پر ان کو مبارکباد دینے سے کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ مسلمان کو فرق پڑتا ہے تو اس بات سے فرق پڑتا ہے جو یہ کہہ دے کہ آج اللہ کے بیٹے کا جنم ہوا ہے، آج اللہ ذوالجلال کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور یہ جملہ اتنا سخت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من، ممکن ہے کہ اس گالی سے اللہ ذوالجلال کا آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وہ بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال هدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو یہ جملہ اتنا ناپسند ہے، لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے، زمین ہی تو پھٹنی ہے، پہاڑ ہی تو ریزہ ریزہ ہونے ہیں، اللہ نے تو کہا ہے، کیا بات ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہیں تو ہم ان کو مبارکباد دے دیتے ہیں یا ان کے ساتھ کیک کاٹ لیتے ہیں، ان کے کرسمس ڈے کے موقع پر ہم شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو فرق نہیں پڑتا جن کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے لیڈر جو ووٹوں کی خاطر اتنے بے شرم اور بغیرت ہو چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چند ووٹوں کی خاطر ہم ان کی عید میں شامل ہو جائیں۔
ان کے ساتھ کیک کاٹ لے تو کیا فرق پڑتا ہے، چند ووٹ مل جائیں گے۔ اور وہ چھوٹے کونے جو ابھی الیکشن کے اندر آئے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں چند ووٹوں کی خاطر وہ بھی جا کے عیسائیوں کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ نشر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چند ووٹوں کی خاطر اپنے ہی عقیدے کو تباہ کر لیتے ہیں، اپنے عقیدے کو برباد کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے منع فرمایا ہے کہ یہودیوں سے عیسائیوں سے بچ جاؤ۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور چھینکے مارنے لگ جاتے اور ایسے جھوٹی اور جعلی چھینکے مارنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں کہیں گے یرحمک اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا ہے یہ تو بناوٹی چھینکے مار رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آتے اور کہتے ہیں یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دے اور تمہارے کرتوت ٹھیک کر دے۔ آج اگر کوئی عیسائی پادری یا کوئی بڑا پوپ مر جائے تو سوشل میڈیا کے اندر مسلمان کی غیرت مر جاتی ہے اور کہتے ہیں کوئی عیسائی مر گیا ہے، کوئی ہندو، کوئی پادری مر گیا ہے، کوئی بڑا یہودی مر گیا ہے، تو اس کے غم میں افسوس کرتے ہیں۔ یہ بات مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہودی، کافر، عیسائی، اگر ہندو کوئی مر گیا ہے تو اس نے جنت میں نہیں جانا بلکہ وہ جہنمی ہے، جہنم کے اندر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بالیہودی ولا نصرانی، میرے آنے کے بعد جس یہودی کے کانوں میں یہ بات پڑ جائے کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول اس دنیا میں آ چکا ہے، ولا نصرانی، اور اگر کسی عیسائی کے کانوں میں یہ بات پڑ جائے کہ اللہ کا پیغمبر آ چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں الا دخل النار، تو پھر وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی یہودیت، کوئی عیسائیت قبول نہیں، صرف اسلام ہی قابل قبول دین ہے، اسلام کو ہی مانا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے اس امت میں اسلام کے علاوہ جو شخص قیامت کے دن اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور مذہب پر آیا تو وہ مذہب اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر بڑی گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بڑے اس کے چرچے ہو رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک فاضلہ عالمہ اور فاضلہ عورت جو ہے اس نے ایک ہندو کے ساتھ شادی کر لی، تو لوگ بڑے اس کے چرچے کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی جہنم خود ہی بنا لی ہے۔ اور وہ فاضلہ عالمہ عورت طاہر القادری، اس کے مدرسے سے پڑھی ہوئی وہ عورت جس نے شادی کی ہے ایک ہندو سے، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ عورت دین چھوڑ کے ہندو دین قبول کیا ہے، وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ وہ دین اس کے کام نہیں آئے گا جب تک توبہ نہیں کرتی اور دوبارہ واپس نہیں آ جاتی، وہ اللہ رب العزت کے غضب میں رہے گی، اللہ رب العزت کے قہر میں رہے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو ایمان والے ہیں، لا تتخذوا اليہود والنصارى، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہیں بنا سکتے۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو دوست بن سکتے ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور جس کا ایمان ہو، جو مسلمان ہو، وہ عیسائیوں، یہودیوں کا، ہندوؤں کا دوست نہیں ہو سکتا۔
کسی غیر مسلم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی۔ ایک صحابی نے نظر مانی تھی کہ اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں بوانا نامی جگہ پہ جا کے 100 اونٹ ذبح کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مدینہ کے اندر ہی کر لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص کہتا اللہ کے رسول میں وہاں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل فیہا وثن من اوثان الجاہلیت، جس جگہ تم جا رہے ہو کیا وہاں کوئی بت تو نہیں ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جس کو لوگ پوجتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول وہاں کوئی بت نہیں ہے جاہلیت کا۔ تو آپ نے فرمایا حل فیہا عید من آیات الجاہلی، آپ نے فرمایا کیا کوئی وہاں جاہلیت کا میلہ یا کوئی جاہلیت کی عید تو نہیں ہوتی جہاں تم نظر ماننے کے لیے 100 اونٹ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول نہیں وہاں کوئی میلہ نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم وہاں جا کر اپنی نظر جو شرعی نظر ہے وہ تم پوری کر سکتے ہو۔ اور یہاں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو کر کرسمس ڈے کے موقع پر ان کے ساتھ کیک کاٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو ان کو اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔